دو ایتا سنا دیا بچے دیا یہ بچہ جی مظفر گڑھ کا ہے، تو یہ محترم قاری عزیزی صاحب جو ہیں مرکز القاسم میں جو صدر مدرس ہیں، ان کے پاس اس بچے نے پڑھا ہے۔ تو مطلب اس بچے بات کرنے کا جو مقصد یہ ہے یہاں پر کہ ایسے بچے جو قدرتی صلاحیت کے عطا ہوتی ہے ان کی ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی بھرتے ہیں، 5-5 ہزار بھرتے ہیں، بیکن ہاؤس میں ہے جی، فلانے میں ہے، ٹمکانے میں ہے، دنیا رہ جائے گی، پی ایچ ڈی کر رہا ہے جی، ہاں جی، گھر کے کچنوں کے ہم ہزاروں روپے خرچے لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کا جو علم ہے نا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، قرآن کا جو علم ہے اللہ نے سب غریبوں کو دیا، اور اس کو قرآن کی دولت دے کے اللہ نے امیر کر دیا۔ امام حفظ غلام تھے، ٹھیک ہے جی، غلام تھے، اور دیکھیں جن کی روایت ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، قرآن کریم جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ اس میری مسند کے اوپر بیٹھو اور کبھی اللہ کے نافرمانی نہ کرنا، میں نے 35,000 مرتبہ قرآن یہاں پر ختم کیا۔ تو بات یہ کہ یہ بچہ انتہائی غریب گھر کا بچہ تھا۔ اب وہ استاد کے پاس آیا، اس نے پڑھا۔ اب جتنی استاد کی تنخواہ ہوتی ہے، ہم سکول ٹیچر رکھتے ہیں گھر میں، 6,000 اس کو فیس دیتے ہیں، گھنٹہ پڑھاتا ہے ایک سبجیکٹ، اور قاری صاحب آتے ہیں اس کو 400 دیتے ہیں، وہ بھی رو دھو کے۔ ہاں جی، یہ ہماری حالتیں ہیں، خدا کی قسم لمحہ فکریہ ہے۔ اب استاد جو ہے اپنی جیب سے اس کی 150 خدمت کرتا ہے، اپنی تنخواہ 12-15 ہزار اس کی ہوتی ہے، جتنی جگہ ہوتا ہے بیچارہ۔ مثلا قاری صاحب کا بھی بتا رہے تھے کتنی تنخواہ ہوگی ان کی، 14-15 ہزار۔ ہاں جی، تب بل ہم بل سارے اپنے بھرتے، میری باتوں کو غصہ نہ کیجیے گا۔ تو قاری قرآن کی خدمت کم ہوتی، وہ اپنی جیب سے اس کو خدمت کرتا ہے، اس کی بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جتنی کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ اتنا کا بچہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حوصلہ افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سن رہے تھے۔ تو جب صبح بتایا کہ ابو موسیٰ میں نے تیرا قرآن سنا، تجھے اللہ تعالیٰ نے مزامیر آل داؤد سے نوازا ہے، ہاں جی، تیرے گلے کے اندر جو حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے کے اندر بانسری تھی وہ تیرے گلے میں رکھی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے، اللہ کے رسول مجھے پتہ چلتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، لحبرت تحبیر، میں اور اٹھا کے پڑھتا۔ تو حوصلہ افزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاں جی۔ تو رسول اپنے صحابی کی جو ہے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ہاں جی، ہم جو ہے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سوچتے ہیں، گنتے رہتے تھے کتنے نکلیں گے، ہاں جی۔ تو یہ بچہ اب استاد کے پاس چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، کہتا جی میری ماں بیمار رہتی ہے، مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ ڈھونڈ دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے، 12-14 ہزار اس کو تنخواہ ملتی۔ اب یہ بچہ قدرتی صلاحیت کا مالک ہے، استاد نے خود کہا ہے کہ یہ میری محنت نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو نوازا، اس نے سنا ہے، میں نے تو اس کو اتار چڑھاؤ تھوڑا سا اس کا سیٹ کیا، پالش کیا اس کو۔ تو یہ بچہ، میں نے اس بچے کو پھر مطلب میں نے شیخ شیخوانی صاحب کو بتا رہا تھا، میں نے کہا اس بچے کو میں نے آفر دی کہ میں تیرا 10,000 مہینے کا وظیفہ لگاتا ہوں، آپ آ جاؤ۔ کہتا جی میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بوڑھی ہے، میں شام کو گھر چلا جاتا ہوں۔ تو مطلب اگر شروع سے ایسے بچے ڈھونڈ کے، جیسے اس بچے نے مقابلہ جیتا، آپ 150 دے دیں گے آپ، ٹھیک ہے، وہ بچہ چلا جائے گا، کھا پی لے گا۔ مستقل ایسے بچے مدارس میں تلاش کریں، ان کی ذمہ داری لیں۔ ہم اپنی اولادوں کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، لیتے کہ نہیں لیتے؟ تو میرا خیال ہے ہماری اولاد نے تو پتہ ہماری قبر کے اوپر دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو اصل صدقہ جاریہ یہ بچے ہیں، اصل رشتے یہ بچے ہیں، اصل رشتہ ہے جو دین کا رشتہ ہوتا ہے، قرآن کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے، کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، آن کی ان کا قرآن سننا، پھر ایک بچے کی ذمہ داری لے لینا
اللہ نے 4 بیٹے بیٹیاں دیے ہیں، ان میں سے ایک اور شامل کر لو، ٹھیک ہے جی. تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رزق میں کمی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. تو مطلب یہ مطلب ایسے بچوں کا، اب اس سے بچے نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے پڑھا ہے، 2-3 لہجات میں پڑھا ہے، تو آپ اگر اس بچے کو مکمل ان کے جو اس دائرے کے ذمہ داران ہیں، اس مطلب کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آگے اس بچے کی کریں. ہاں جی، وہ باہر جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کی وہ اسکالرشپ پہ ارلم پرلم لگایا ہوتا ہے. تو ہم نے ہی ان کا بنانا ہے ان کو. تو ہمارے لیے کل کو یہ بلا رہے ہوں گے جنت کے دروازوں کی طرف سے، آ جائیں، یہ ہے آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی. تو میری باتوں کو غصہ نہ کیجیے گا، میں دل کی باتیں کر دی آپ سے. تو یہ قرآن جو ہے، قرآن جو ہے بندے کو بلند کرتا ہے، اور جو قرآن والا سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. اب میں نے کہا ایسا میرے محسن ہیں، میں چھوٹا سا تھا 1999 میں ادھر پہلی مرتبہ ہے، میں نے شیخ کو کہا کہ اب محفل رکھا کریں، ٹھیک ہے جی. تو محفل رکھا کریں، آپ مفقود ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، نظر نہیں آتے. پہلے پورے ملک کے اندر قاری صاحب کو جانے، قاری عبداللہ طیب صاحب کی محفل کب آئے گی، سارے قاری پوچھتے تھے. ہاں جی، اب ہم قاری صاحب کو کیا، اب سالانہ ہوئی پچھلے سال، ہاں جی، تو پچھلے سال ہوئی ہے، اس سے پچھلے سال ہوئی ہے، اب ماشاءاللہ ہوئی ہے. تو میں اب ان کی بیٹری چارج رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ فوراً محفل جو ہے وہ قراتے رہا کریں. ماشاءاللہ اس وقت ان کی تنخواہ 25,000 ہے، اب تو 60-70 ہزار تنخواہ ہے سرکاری اسکول کے. تو اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو یہ پروگرام کرواتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جڑا کریں یار، سال بعد 1,500 2,000 روپے آپ محفل کا فنڈ لگائیں گے تو کیا ہوگا. اور اس سے اگر آپ کے دیے ہوئے فنڈ سے ایک بچہ بھی مسجد کے اندر قرآن حفظ کر کے قاری بن گیا، آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن وہ آپ کے لیے، آپ قبر میں ہوں گے، آپ قبر میں ہوں گے اور قبر کھل رہی ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور کہاں سے آ رہی ہیں بھائی، وہ فلانا تھا. اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے. تو میں تقریر مجھے کرنے نہیں آتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ لازمی کیا کریں آپ، خدا کی قسم کیا کریں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن سے محبت، تہجد کا وقت ہے، قرآن سے محبت کو قبول و منظور فرمائے. آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. مداح رسول پاکستان کے نامور ماشاءاللہ نعت خواں محترم جعفر طیار صاحب، جو کہ بڑے ہمارے محسن ساتھی ہیں، تشریف لائے آپ کے پاس. تو اس طرح اور نعت معاذ کوثر صاحب، سب کا آپ نے سنا. میں قاری سید اللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کل، قاری سید اللہ صاحب کہہ رہے تھے یار آپ نے 2 نفر روز پڑھنے چاہیے، مطلب نماز فرض تو ہٹ کے. میں کہا کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سے رکھ دیتا، 10 گھنٹے بہنا پہنتا ہے، آپ تو انہیں 15 منٹ تلاوت کی کر کے نکل جانے ہیں. ہاں جی، تو اللہ کا شکر ادا کرے. کل یقین کریں رات میری تلاوت 2:30 بجے ہوئی ہے. مسلک دیوبند کا پروگرام تھا. ایک بچہ ہمارے پاس پڑھا ہے، وہ 3 سال قرأت اشرف پڑھا، بڑا اچھا پڑھنے والا. اس کی شادی تھی، اس نے اپنی شادی کے اوپر اپنی مطلب تنخواہ سے ہر مہینے 3-4 ہزار جوڑ کے کسی سے فنڈ نہیں لیا، اور گاؤں میں اندر محفل رکھی اس نے. پاکستان کے بڑے بڑے ترناٹک قسم کے قرآن بلائے اس نے، دیوبندی بھی. اور ایک نعت خواں آپ کے ادھر کروڑ پکا کے شاہ صاحب ہیں، ظفر شاہ، ہاں جی، کمال نعت خواں ہے، بلاں کا نعت خواں ہے. اس کو میں نے پہلی مرتبہ سنا. تو وہاں پر لوگوں کا جو انداز تھا، قرآن سننے کا جو شوق تھا، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. یقین کریں، یقین کریں. ہاں جی، سارے لوگ حسین ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوندے. تو بات یہ ہے. تو ہاں جی، ہمارے ملک میں نا سب سے جو یہ جو سرائکی کا جو لفظ ہے نا، سرائکی کا لفظ جو ہے، سرائکی کہتے ہیں نا، سرائکی اصل اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ سرائکی کا مطلب کیا؟ سرائکی کا مطلب ہے سر آئے گی. سر آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا علاقہ نا، یہ پٹی، ایسے ایسے خوبصورت ترین آوازوں والے قرآن ہیں اس علاقے کے اندر کہ آپ مطلب دنگ رہ جائیں گے. کل ہم نے سنا ہے، تو بڑے بڑے خوبصورت لیکن پسماندہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، حوصلہ افزائی نہیں ہے، کچھ باتیں دور نہیں کر رہی ہیں. تو مطلب اس علاقے کے اندر بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں،
ایسے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی حوصلہ افزائی. اب وہ قاری صاحب بیچارے انہوں نے محفل کرائی, بڑا خرچہ کیا اس نے, ہر قاری صاحب کی خدمت کی اور ان کو ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کی اسٹیج کے اوپر, اور بڑا خوبصورت پروگرام ہوا, اتنا روحانی پروگرام والا تھا. میں تھے قاری سید اللہ صاحب, قاری نعمان صاحب, مثلا وہ بغیر تعصب کے ہمیں 9 سال سے مسلسل بلا رہے ہیں. ہم جاتے ہیں ان کے پاس پروگرام پڑھنے کے لیے, تو ہمارے پاس طلبہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ دلی تعصب بھی, یہ مصر کی بیس کے اوپر جنت سارے تر جانے تر مدح دیں. ہاں جہاں لا الہ الا اللہ کہنا جنت تر جانا دے, اگر تو نہیں جانا میں پہلے جانا دے, ایویں مفتی بنے سے. تو مطلب ٹھیک ہے نا جی, لیکن مسئلے کے حق سچ اہل حدیث کا مسلک اس سے مطلب دنیا میں سے اچھا مسلک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہر بندہ اپنے مسئلے کے, ہم بھی اہل حدیث الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے سب ماشاءاللہ ایک ہے الحمدللہ. تو حوصلہ افزائی اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں پہلے قاری عبداللہ طیب صاحب اہل حدیث قرہ کے ساتھ ساتھ دیوبندی قرہ کو بھی بلاتے تھے, ان کو بھی بلانا چاہیے. تاکہ کیا ہوتا ہے جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں, ابھی ہم آ رہے تھے, یہ سڑک کے اوپر پروگرام ہو رہا تھا, کافی رش تھا وہاں پر, تو میں نے کہا یار اگر ایک ادھا اتھو بلایا تھا تو بھی ادھر ہی آئے. ہاں جی, تو یہ آپس میں محبت پیار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے, معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے, دل کو صاف رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.